ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور۔ حضرات گرامی قدر، ہر سال کی طرح اس طرح پھر حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشن، ان کے نقطہ نظر، ان کے ہدف، ان کی منزل، ان کی جدوجہد کے مقصد اور مقصود کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کے لیے کھڑیاں میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج جب میں جلسہ گاہ کی طرف آ رہا تھا تو مجھے یہ بات کہنے کے اندر کسی قسم کا کوئی باک نہیں کہ ماضی کے تمام اجتماعات کے مقابلے میں آج کے اجتماع میں لوگوں کا پیار، لوگوں کی محبت ہر اعتبار سے زیادہ بھی تھی اور ان میں ہر اعتبار سے جوش و خروش بھی تھا۔ میرے ذہن کے اندر شاعر کی وہ بات آئی، ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا، کہ شام غم تو کاٹ لی سحر ہوئی چلا گیا، ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء، اپنے رسول اللہ کے سلسلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کے ساتھ تمام کر دیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اٹھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی شمع کو جلانے کے لیے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو ضرور پیدا کرے گا۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے مثال کرم تھا کہ جب تک زندہ رہے مالک کائنات کے کلام کو پڑھتے رہے اور مدینے والے کے فرمان کو سر بلند کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، میں ہمیشہ آپ کو حضرت علامہ ظہیر کے مشن کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ آج بھی میں حضرت علامہ کے مشن کے حوالے سے 4-5 باتوں کو آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشن کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ انسان کٹنا گوارا کر لے، مرنا گوارا کر لے، مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہ کرے۔ حضرات، خیبر سے لے کے کراچی تک اور پشاور سے لے کے کوئٹہ تک پاکستان کا کوئی قصبہ ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی دیہات ایسا نہیں، کوئی بڑی جلسہ گاہ ایسی نہیں، کوئی پریس کلب ایسا نہیں، کوئی بار کا دفتر ایسا نہیں جہاں پہ حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے مالک کائنات کی توحید کے جھنڈے کو بلند نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے اس امر کا ذکر کر دیا کہ یہ گردن رب نے بنائی ہے، یہ سر رب نے بنایا ہے، اور جب بنایا اس نے ہے تو یہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے آستانے پہ نہیں جھک سکتا۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے زندہ خداؤں کا بھی انکار کیا، مردہ خداؤں کا بھی انکار کیا، پیر پرستی کا بھی انکار کیا، شجر کی پوجا کا بھی انکار کیا، حجر کی پوجا کا بھی انکار کیا، سورج کی پوجا کا بھی انکار کیا، ستارے کی پوجا کا بھی انکار کیا، مرکز کی پوجا کا بھی انکار کیا، مزار کی پوجا کا بھی انکار کیا، گنبد کی پوجا کا بھی انکار کیا، دیوار کی پوجا کا بھی انکار کیا۔ اعلان کر دیا، اور سن لو، جو بھی مالک کائنات کا بندہ ہوگا اس کا کام بندگی کرنا ہوگا، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے مالک کائنات کی توحید کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اعداد اگر حاصل ہے، ہماری جمعیت کو حاصل ہے، ہمارے منہج کو حاصل ہے، ہمارے نقطۂ نظر کو حاصل ہے، ہمارے اس گروہ کو حاصل ہے کہ آج کل کے اس گئے گزرے دور میں جب لوگ پیروں کے سامنے جھکنے والے، مرکز اور مداروں کے سامنے جھکنے والے، آستانوں کی ہاک چھانکنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ کا تعلق جس جماعت کے ساتھ تھا
جس گروہ کے ساتھ تھا اس گروہ کا یہ ترا امتیاز ہے کہ پورے کے پوری کائنات میں یہ وہ واحد گروہ ہے جو تعویل کے بغیر بھی اور تعویل کے ساتھ بھی ہر قسم کے شرک کو کاٹتا ہے، ہر قسم کے شرک کی تردید کرتا ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں اور سن لو، بندہ کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے اللہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بھی اللہ نہیں بن سکتے، اللہ کے نبی بھی اللہ نہیں بن سکتے۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے مشرب کو حاصل ہے، ہمارے مکتب کو حاصل ہے۔ حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے توحید قادر مطلق کے جھنڈے کو پورے پاکستان میں لہرا دیا، اپنے قلم کو چلا دیا، مقالوں کو لکھ دیا، مضامین کو لکھ دیا، کتابوں کو لکھ دیا۔ فرقہ واریت کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے اگر آپ قلم کے اوپر غور کریں، ان کا قلم پکارتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت علامہ ہر اس فکر کے دشمن تھے، ہر اس فکر کے مخالف تھے، ہر اس نقطہ نظر کے خلاف تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دشمن تھا۔ وہ اس بات کو سمجھتے تھے اور دشمنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اور محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بات بتلاؤ کھڑیاں کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمروں میں برکت نصیب فرمائے، تمہارے عقیدوں کو پختہ فرمائے، اور تم بھی غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھکتے، تم بھی پیر پرستی نہیں کرتے، تم بھی شجر و حجر پرستی نہیں کرتے، لیکن ایمانداری سے یہ بات بتلانا تمہاری محبت کا معیار کیا ہے۔ آج محبت لوگ کرتے ہیں یا پارٹی کی وجہ سے کرتے ہیں، یا مفادات کی وجہ سے کرتے ہیں، یا دھڑے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا پیروکار وہ ہوتا ہے جو نہ پارٹی کو دیکھتا ہے، نہ دھڑے کو دیکھتا ہے، نہ شکل کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہ اگر ہوتی ہے مالک کائنات کی توحید پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے حصے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے مالک کائنات کی توحید کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، اس مسئلے کو اپنے دینوں میں اتارنے کے لیے تیار ہیں اور اس حوالے سے ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ہم کائنات کی منفرد جماعت ہیں کہ بچہ جنم لینے کے بعد ماں کی گود میں آتا ہے، ماں اس کو لوری دیتے ہوئے کہتی ہے بیٹا کٹنا گوارا کر لینا مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کرنا۔ حضرت علامہ نے اس بات کا اعلان کر دیا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اور جب تک حضرت علامہ ظہیر کا ایک بھی جسمانی فردن زندہ ہے اور ایک بھی روحانی فردن زندہ ہے، توحید کے جھنڈے لہراتے رہیں گے، شرک کے جھنڈے اکھاڑتے رہیں گے۔ شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، انقلاب انقلاب۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ دوسرا ٹکڑا یہ ہے حضرت علامہ نے اپنے دل کو محبت مصطفیٰ سے چمکا دیا، اپنے سینے میں اللہ کے نبی کی محبت کو بسا لیا اور اس محبت کا پرچار گلیوں میں کیا، بازاروں میں کیا، چوکوں میں کیا، چرستوں میں کیا، اجتماعات میں کیا، جلسوں میں کیا، جلوسوں میں کیا، مسجد میں کیا، منبر میں کیا۔ ہر مقام کے اوپر اس نے کسی اونچے چہرے والے کے چہرے کو نہیں دیکھا، کسی پگڑی و دستار والے کی دستار کو نہیں دیکھا، کسی فوجی جرنیل کے سینے پہ لگنے والے تمغے کو نہیں دیکھا۔ نظر اس کی ہوتی تھی تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی تھی یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، محبت مصطفیٰ کو پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو اس کے ساتھ چمکانے کا عزم لے کر حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر نکلے، گلیوں میں، بازاروں میں، اجتماعات میں، غریبوں میں، امیروں میں، سیاستدانوں میں، صحافیوں میں محبت مصطفیٰ کے دیے کو جلا دیا اور لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کائنات میں کوئی کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو ہر مقام کے اوپر پہنچ سکتا ہے،
کائنات میں کوئی بھی آدمی محنت سے عالم بن سکتا ہے، محنت سے خطیب بن سکتا ہے، محنت سے مقرر بن سکتا ہے، محنت سے کاتب بن سکتا ہے، محنت سے شاعر بن سکتا ہے، محنت سے نثر نگار بن سکتا ہے، لیکن حضرت علامہ ظہیر نے اعلان فرما دیا مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فاجزنا عن نظرائہ۔ حضرت علامہ ظہیر نے اعلان کر دیا، اور سن لو کائنات میں ہر مقام حاصل ہو سکتا ہے، لیکن مدینے والے بننا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی آقا کی جوتیوں جیسا بھی نہیں بن سکتا۔ حضرت علامہ ظہیر نے سمر کا اعلان فرما دیا، اور سن لو مدتیں مدینے والے کا انتظار کرتی رہی، زمانے مدینے والے کے منتظر رہے، اور جب مدینے والے آقا آ گئے سمر کا اعلان کر دیا گیا، اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں۔ حضرت علامہ ظہیر نے محبت مصطفیٰ کے دیے کو جلانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے ستاروں کو استعمال کیا، عجیب و غریب قسم کی تلویحات کو استعمال کیا، تشبیہات کو استعمال کیا، ہدابت کے ٹکڑوں کو استعمال کیا، جملوں کو استعمال کیا، الفاظ کو استعمال کیا، ہدابت کو استعمال کیا، جذبات کو استعمال کیا۔ حضرت علامہ ظہیر نے مدینے والے کی محبت کو جگانے کے لیے کیسے عجیب الفاظ کہے، کہا اے کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے، اے کاش ہم وہ کپڑے کی ٹاکیاں ہوتی جو ہدیت الکبریٰ نبی کے زخموں کے اوپر لگایا کرتی تھی، اے کاش ہم وہ دیوار ہوتے جو نبی کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، اے کاش ہم وہ پتھر ہوتے جنہوں نے نبی کے جوتا مبارک کو چوما تھا۔ ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جنہوں نے مدینے والے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا، اور کائنات کے لوگوں کو حضرت علامہ نے اس بات کو سمجھا دیا۔ اور سن لو جس طرح مدینے والے کی ذات اعلیٰ ہے، اس طرح مدینے والے کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ مفتی کی رائے اپنی جگہ پر، مجتہد کا اجتہاد اپنی جگہ پر، عالم کا علم اپنی جگہ پر، خطیب کی ہدابت اپنی جگہ پر، مقرر کی تقریر اپنی جگہ پر، لیکن حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا ساری کائنات ایک طرف بلاتی ہو اور مدینے والے آقا دوسری طرف بلاتے ہوں، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا مگر مدینے والے کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ ظہیر نے اس امر کا اعلان فرما دیا ہرگز نہ میر دیان کہ دل زندہ شد بعشق سبت است بر جریدائے عالم دوام ما۔ حضرت علامہ ظہیر نے اس امر کا اعلان فرما دیا ہم جب تک زندہ رہیں گے مدینے والے کی محبت کو اپنے سینوں میں بساتے رہیں گے، اپنے دل کی دھڑکن بناتے رہیں گے، اپنی نظر کا نور ٹھہراتے رہیں گے۔ حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کی ہدابت نے لوگوں کو حضرت رسول اللہ کا والہانہ شدائی بنا دیا، شمع رسالت کا پروانہ بنا دیا، خیر البشر کا جانثار بنا دیا۔ حضرت علامہ ظہیر جب بڑے اجتماع کو دیکھتے تھے، مجھے یاد ہے وہ یہ بات کہتے تھے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ میری وجہ سے نہیں آئے بلکہ کالی کملی والے کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں۔ حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ لوگوں کی سوچوں کو مرتکز کرتے تھے، ان کے تحیل کا رخ پلٹتے تھے مدینے والے کی طرف۔ حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کبھی غرور میں نہیں آئے، عوام کی محبت نے کبھی ان کے ذہن پہ اثر نہیں کیا، انہوں نے ساری محبتوں کو سمیٹ کر حضرت آقا کی طرف ان کے روح کو موڑ دیا۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کو بطور باپ بھی دیکھا ہے، جب وہ مدینے والے کا نام نامی لیتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ مدینے والے کی محبت نے حضرت علامہ کی ہدابت کو دو آتشاہ بنا دیا، ان کی تقریروں کو ایک نیا رنگ اور نیا رخ عطا فرما دیا، اور ان کی اپنی محبت کو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا۔ اور مجھے سورہ مریم کی وہ بات یاد آ گئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور جو عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ اور آج حضرت علامہ ظہیر کی محبت لوگوں کے دلوں میں صرف اس لیے موجود ہے کہ حضرت علامہ نے محبت اگر کی تھی کالی کملی والے آقا کے ساتھ کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ نے توحید کے بعد حب مصطفیٰ اور محبت محمدی علیہ السلام کے دیے کو روشن فرما دیا۔ اور حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ ان کی تیسری بات
جو ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی ہے اور آپ کے ذہنوں کے اندر بھی رہنی چاہیے اور کسی لمحے بھی اس کو ہم سے محو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شخصیتیں چلی جاتی ہیں لیکن مشن باقی رہ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد کا تیسرا ہدف کیا تھا؟ تیسرا ہدف یہ تھا، انہیں صرف حضرت رسول اللہ سے پیار نہیں تھا بلکہ ہر اس آنکھ سے پیار تھا جس نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تھی۔ وہ جب تک زندہ رہے محبت مصطفیٰ کے چراغ کو جلاتے رہے، اور جس وقت وہ حضرات صحابہ کے مقام کا ذکر کرتے، کن الفاظ میں کرتے؟ وہ آنکھیں محترم ہیں جنہوں نے مدثر و مدمل کے روح انور کی زیارت کی ہے، اور کئی مرتبہ حضرت آقا کے صحابہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ کہتے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے مدثر و مدمل کے روح انور کی زیارت کی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات کے بھی کہ حالات ہی یہ بات بھی اعلان فرما دیتے، اور سن لو، آگ اس چہرے کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے اس پتلی کی زیارت کی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے مدثر و مدمل کے روح انور کی زیارت کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، جب وہ صحابہ کا ذکر کرتے، جب وہ خدیجہ الکبریٰ کی وفا کا ذکر کرتے، جب ابو بکر کے پیار کا ذکر کرتے، جب عثمان ذی النورین کی صحابت کا ذکر کرتے، جب حیدر کی شجاعت کا ذکر کرتے، جب حسن و حسین سے حضور کے پیار کا ذکر کرتے، تو کیا ہوتا؟ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی، ان پر جذب کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب تک زندہ رہے ابو بکر کی صداقت کے ڈنکے بجاتے رہے، فاروق کی عدالت کے نعرے لگاتے رہے، ذی النورین کی صحابت کا پرچار کرتے رہے، حیدر کی شجاعت کا ذکر کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے باپ نے جب تک زندہ رہا محبت صحابہ کے چراغ کو جلاتا رہا، اور جب تک ہم اس کے بیٹے زندہ ہیں صحابہ کی محبت کے چراغ کو جلاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ان کو پیار تھا تو صدیق کی صداقت سے پیار تھا، ان کو پیار تھا تو فاروق کی عدالت سے پیار تھا، ان کو پیار تھا تو ذی النورین کی صحابت سے پیار تھا، ان کو پیار تھا تو مرتضیٰ کی شجاعت سے پیار تھا، ان کو پیار تھا تو امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت سے پیار تھا۔ اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یا آپ کی معلومات کے اندر اضافہ کرنے کے لیے میں ان کی ایک تقریر جو سعودی عرب کے ریڈیو کے اوپر کم از کم ابھی تک 50 مرتبہ نشر ہو چکی ہے، اور ہر دوسرے تیسرے مہینے سعودی عرب کا قومی ریڈیو اس تقریر کو دوبارہ نشر کرتا ہے، اس کے بھی 2 ٹکڑے اردو ترجمے والے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے امی عائشہ کا ذکر کیا، حضرت عائشہ جو میری بھی ماں ہیں اور جو آپ کی بھی ماں ہیں، اور وہ بیٹا انتہائی خوش نصیب ہوتا ہے جس کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے، اور وہ بیٹا بد نصیب ہوتا ہے جس کو اپنی ماں سے محبت نہیں ہوتی۔ انہیں امی عائشہ سے پیار تھا، ریڈیو کے پر تقریر کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے، کہا میری ماں، الفاظ بولے تو کیا بولے، کہا میری ماں تیری حرمت کے اوپر میں بھی قربان ہوں، میری عزت بھی قربان ہے، میرا سرمایہ بھی قربان ہے، میری بیوی بھی قربان ہے، میرے بال بچے بھی قربان ہیں، میرے والدین بھی قربان ہیں، میری ناموس بھی قربان ہے۔ امی عائشہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے جب انہوں نے سعودی عرب کے ریڈیو کے پر تقریر کی، حضرت علامہ شہید بھی رو رہے تھے، اور آج بھی عرب جب ان کی تقریر کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب تک زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے چراغوں کو جلاتے رہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ چوک بیگم کوٹ میں حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، گناہگار تو بہت سے ہیں، خطاکار بھی بہت ہیں، غلطیاں بھی بہت کی ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن آئے گا اور ساقی حوض کوثر کے اوپر موجود ہوں گے، اور ایسے عالم میں کوئی روکنے والا روکے گا تو ساتھ ہی نبی کا یار صدیق ہوگا، اور بائیں ہاتھ کے اوپر نبی کا یار فاروق ہوگا، اور ایسے عالم میں حضرت صدیق کو آواز دوں گا کہ حضرت صدیق بڑا گناہگار ہوں لیکن ساری زندگی تیری صداقت کی جنگ لڑی ہے، اور حضرت فاروق کو آواز دوں گا میں بڑا گناہگار ہوں لیکن ساری زندگی تیرے تقدس کی جنگ لڑی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں وہ یہ بات کا توقع کرتے تھے اور امید رکھتے تھے کہ ابو بکر و عمر بھی حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہیں گے، احسان علی ظہیر جب تک زندہ رہا ہماری
عظمت کی جنگ لڑتا رہا. حضرت رسول اللہ اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کے جام کو پلا دیجئے. حضرات گرامی قدر، چوتھی بات جو حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کا ترہ امتیاز ہے، وہ ترہ امتیاز یہ ہے کہ حضرت علامہ ظہیر کو جہاں پہ حضرت رسول اللہ کی حدیث سے پیار تھا، جہاں پہ حضرت رسول اللہ کی سنت سے محبت تھی، وہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی وصف جو ختم نبوت کا وصف ہے، اس سے آپ کو والہانہ عقیدت تھی. جب بھی آپ کسی ڈاکو کو دیکھتے، کسی چور کو دیکھتے، کسی قذاب کو دیکھتے، کسی دجال کو دیکھتے جو حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہو، آپ جلال میں آ جاتے، آپ غصے میں آ جاتے، آپ کی زبان سے اس کے خلاف غیر و غضب میں الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے، آپ کا قلم اس کے خلاف چلنا شروع ہو جاتا. ذرا میری بات کے اوپر غور کیجئے. علی محمد باب نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، حضرت علامہ ظہیر نے اس کے دعوی نبوت کی کلی کو کھولنے کے لیے البابیہ کو رقم فرما دیا. اسی طرح حسین علی مادمدانی نے جس کا نام بہاء اللہ ہے، اس نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا، اس نے بہائی مذہب کو کھڑا کیا. حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی جھوٹی نبوت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے البہائیہ کو تحریر فرما دیا. اسی طرح جب غلام محمد دجال نے حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا، حضرت علامہ ظہیر نے مرزائیت اور اسلام کو تحریر فرما دیا، القادیانیہ کو تحریر فرما دیا. جہاں پہ حضور کی ختم نبوت کی بات ہوتی تھی، حضرت علامہ تڑپ جاتے تھے اور وہ یہ بات سمجھتے تھے جس طرح ابو بکر نے مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کے خلاف جہاد کیا ہے، ابو بکر کا بیٹا احسان اللہ ظہیر بھی نبوت کے اوپر جھوٹے حملے کرنے والوں کے خلاف اعلان بغاوت بھی کرتا رہے گا، اعلان جہاد بھی کرتا رہے گا. ختم نبوت، ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. حضرات گرامی قدر، میں نے حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کے منشور کے حوالے سے دو باتوں کو مزید آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے رات کے اس پچھلے پہر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ ان کی جدوجہد کا 5واں نقطہ کیا تھا؟ جب بھی دین کا کوئی مخالف نکلتا، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ دانشور ہو، چاہے وہ ادیب ہو، حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ اس کے گریبان کو پکڑنے کے لیے بےتاب ہو جاتے. کئی مرتبہ آسما جہانگیر صرف آپ کی تنقید کا اس لیے نشانہ بنی، وہ بے دینی کو پرموٹ کرنے والی. اور میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ ایم آر ڈی کے دور میں ضیاء الحق کے بدترین مخالف تھے. ایسے عالم میں آزاد حیال وکیلیں جو کہ اپنے تئیں ضیاء الحق کے مخالف تھیں، انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر حضرت علامہ ظہیر کو گھیر لیا اور ان کو یہ بات کہی، علامہ صاحب ضیاء الحق جو ہے وہ کون سی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے؟ علامہ نے پہلا جواب یہ دیا، میں شریعت اسلام آباد کی نہیں مانتا، میں اسلام اسلام آباد کا نہیں مانتا، میں اسلام وہ مانتا ہوں جو مدینہ سے آیا ہے. ایسے عالم میں ان عورتوں کو پتا تھا حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ ضیاء الحق کی آمریت کے مخالف ہیں. ان عورتوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا علامہ صاحب اس بل کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے عورت کی گواہی آدھی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ تھا اب دشمنی ایک ہے. حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ اپنے موقف کے اندر کوئی لچک پیدا کر لیں گے، کوئی نرمی پیدا کر لیں گے. حضرت علامہ ظہیر نے جب ان کے الفاظ سنے، انہوں نے کہا میں ضیاء الحق کا مخالف ہوں، لیکن اگر تم یہ بات چاہتی ہو میں عورت کی گواہی کو پورا کہوں، میں نہیں کہہ سکتا، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں تمہارے منہ پہ یہ بات کہتا ہوں، قرآن میں عورت کی
گواہی آدھی ہے. احسان اللہ ظہیر نے کلمہ نہ تو ضیاء الحق کا پڑھا ہے نہ تمہارا پڑھا ہے. اس نے کلمہ اگر پڑھا ہے یا عرش کے خدا کا پڑھا ہے یا مدینہ کے مصطفیٰ کا پڑھا ہے. جہاں پہ شریعت کے خلاف کوئی بات ہوگی علامہ ظہیر اس کے خلاف اعلان بغاوت کرتا رہے گا, اس کے خلاف برسر بیکار رہے گا. حضرات گرامی قدر, جہاں بھی دین کے خلاف کوئی بات ہوتی, حضرت علامہ ظہیر شمشیر برہنہ بن کے اس بات کے سامنے اس کا رد کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاتے. اور حضرات گرامی قدر, حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد کا چھٹا نقطہ جو انتہائی حکمت آمیز ہے اور جس کو آج اہل حدیث نے فراموش کر دیا ہے, وہ یہ ہے حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات چاہتے تھے جب زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی زمین کے پر اللہ کا قانون چلنا چاہیے. جب حضرت رسول اللہ کائنات کے امام ہیں تو کائنات میں انہی کی شریعت چلنی چاہیے. اس کے اوپر وہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن حضرات گرامی قدر ساری زندگی ایوب کی مخالفت کی, یحییٰ خان کی مخالفت کی, ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کی, ضیاء الحق کی مخالفت کی. وجہ صرف ایک تھی, وجہ یہ تھی حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نفاذ شریعت کے لمبردار تھے, نفاذ اسلام کے حامی تھے, اسلامی قدروں کو معاشرے میں نافذ کرنا چاہتے تھے, اسلامی حدوں کو ملک کا قانون بنانا چاہتے تھے. اسی کے لیے جلسے کرتے تھے, اسی کے لیے جلوس نکالتے تھے, اسی کے لیے اجتماعات کرتے تھے, اسی کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے, اسی کے لیے جمعے کے خطبے دیتے تھے, اسی کے لیے رمضان کے دروس دیتے تھے, اسی کے لیے جمعیت کو منظم کیا تھا, اسی کے لیے یوتھ فورس کو بنایا تھا, اسی کے لیے زبان کو حرکت دی تھی, اسی کے لیے قلم کو چلایا تھا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بم کے دھماکے میں شہید ہو گئے. اہل حدیث کا بٹوارا ہو گیا. کوئی اہل حدیث نواز شریف کی جھولی میں گرا, کوئی زرداری کی جھولی میں گرا, کوئی مشرق میں جا کے گرا, کوئی مغرب میں جا کے گرا. آج اہل حدیث کیا کرتا ہے؟ اہل حدیث کی دعوت آج رفع یدین اور آمین تک محدود ہے. رفع یدین رسول اللہ کی سنت ہے, آمین رسول اللہ کی سنت ہے. حضرت رسول اللہ کی ادنا ترین سنت کے اوپر ہماری سو جانے ہوں وہ بھی قربان ہیں. لیکن ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, ہم صرف رفع یدین کی دعوت دینے والے نہیں, ہم صرف آمین کی بحثیں کرنے والے نہیں, اور جب تک ہم زندہ ہیں نفاذ شریعت کا نعرہ لگانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اسلام کی بالادستی کی بات کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. حضرات گرامی قدر, مجھے یہ بات بتلائیے, ایمانداری سے یہ بات بتلائیے, کیا زرداری ملک میں شریعت نافذ کر سکتا ہے؟ کیا نواز شریف ملک میں شریعت نافذ کر سکتا ہے؟ جو اپنے چہرے کے اوپر شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا, جو اپنے کاروبار میں شریعت کے اوپر نافذ نہیں کر سکتا, جو اپنی گھر والی عورتوں کو اوپر شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا, وہ ملک میں بھی شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا. شریعت کو نافذ وہ کر سکتا ہے جس کے اپنے وجود میں شریعت نافذ ہو, جس کے کاروبار پہ شریعت نافذ ہو, جس کے گھر میں شریعت نافذ ہو. اہل حدیثوں مجھے یہ بات بتلاؤ, تم کائنات کی امامت کے لیے پیدا ہوئے, تم کائنات میں مقتدی بن گئے, تم کائنات کی سیادت کے لیے پیدا ہوئے, تم کائنات کے پیچھے چل پڑے اور تم کائنات کی قوت تھے, تم کائنات میں بھیڑ بکری بن گئے. جبکہ حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو تمہاری قوت کو منظم کرنے کے لیے الفاظ کہے تھے. اور سن لو, اہل حدیث کائنات کی وہ طاقت ہے, اگر اس کو احساس ذوق پیدا ہو جائے کائنات کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی. لیکن تم منتشر ہو گئے. حضرات گرامی قدر, وقت بدلتا رہتا ہے. تلک الیام نداولها بین الناس, اگر موسم ہدا آتا ہے تو ہدا کے بعد بہار بھی ضرور آتی ہے, موسم گرما آتا ہے تو گرما کے بعد سردی بھی ضرور آتی ہے. میں اس امر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اگر ہم نے زوال کا مزہ چکھا, اگر ہم نے گراوٹ کا مزہ چکھا, تو اللہ ہمارے زوال کو عروج میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں, ہماری گراوٹ کو بلندیوں کے اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں. نعرہ تکبیر, ہوا کا رخ بھی موڑ دیں گے اپنے زور بازموں سے. اگر سمندر بھی آئے سامنے تو علامہ شہید کے پروانے بن جائیں گے. حضرات کرام,
تکبیر اہل حدیث کے دو اصول اہل حدیث کے دو اصول حضرات گرامی قدر، دین کس چیز کا نام ہے؟ اسی بات کے اوپر اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ کیا دین صرف رفع الیدین کا نام ہے، یا دین صرف آمین کا نام ہے، یا حضرت رسول اللہ کو امام مسجد ماننے کا نام ہے؟ حضرات میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے، کانوں کو میری طرف لگائیے، شاید میری بات میں خلوص ہو، آپ کے کانوں سے گزر کر آپ کے دل تک میری آواز پہنچ جائے۔ حضرات میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے، کیا حضرت رسول اللہ مسجد کے امام تھے؟ کیا حضرت رسول اللہ صرف مدرسے کے امام تھے؟ میں اہل حدیث کے اوپر خوش ہوں۔ اہل حدیث مدرسے کے معاملات میں، فقہ کے معاملات میں، مسائل اور احکام کے معاملات میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی بجائے حضرت رسول اللہ کی بات کو مانتا ہے، علماء کی رائے، ائمہ کی رائے کی بجائے حضرت رسول اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ حضرات میرا آپ سے سوال یہ ہے، اگر حضرت رسول اللہ کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں چل سکتا تو نظام مصطفیٰ کے مقابلے میں زرداری اور نواز شریف کا قانون بھی نہیں چل سکتا۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے نظام مصطفیٰ کی بات کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور میرے موقف کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے موقف کا مختصر حصہ کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ میرے امام ہیں، میرے دل کے بھی امام ہیں، میرے دماغ کے بھی امام، میرے ظاہر کے بھی امام ہیں، میرے باطن کے بھی امام، میرے حلیے کے بھی امام ہیں، میرے لباس کے بھی امام، میرے جلسے کے بھی امام ہیں، میرے مسجد کے بھی امام، میرے مکتب کے بھی امام ہیں، میری ریاست کے بھی امام، میری تہذیب کے بھی امام ہیں، میرے تمدن کے بھی امام، میرے آئین کے بھی امام ہیں، میرے قانون کے بھی امام، جمعے کے دن بھی امام ہیں، ہفتے کے دن بھی امام، اتوار کے دن بھی امام ہیں، اور پیر کے دن بھی امام، منگل کے دن بھی امام ہیں، اور بدھ کے دن بھی امام، اور بدھ کے دن بھی امام ہیں، جمعرات کے دن بھی امام، صبح کے وقت بھی امام ہیں، اور شام کے وقت بھی امام، اور شام کے وقت بھی امام ہیں، اور رات کے وقت بھی امام، پاکستان میں بھی امام ہیں، نیپال میں بھی امام، بھوٹان میں بھی امام ہیں، انگلستان میں بھی امام، لندن میں بھی امام ہیں، امریکہ میں بھی امام، کائنات کے چپے چپے میں امام ہیں، مشرق میں بھی امام ہیں، مغرب میں بھی امام، شمال میں بھی امام ہیں، جنوب میں بھی امام، اتر میں بھی امام ہیں، دکن میں بھی امام، پچھم میں بھی امام ہیں، پورب میں بھی امام۔ اور جو حضرت رسول اللہ کی امامت کو نہیں مانتا، احسان اللہ ظہیر بھی اس کے علاوہ برسرے بیکار رہا، اور اس کے بیٹے بھی اس کے علاوہ برسرے بیکار رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ حضرت علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے پھیلاؤ کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان کے مشن کو اپنے دل کی دھڑکن بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان کے مشن کو اپنی نظر کا نور ٹھہرانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان کے مشن کو گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ریاست کے اندر، اجتماع کے اندر، سیاست کے اندر ان کو منوانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ وقت آئے گا حضرت علامہ ظہیر کا مشن انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس دن کو آنے سے نہیں روک سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پر صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ نئی زندگی میں ہر تکلیف، ہر آزمائش ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرما۔ اللہ ہمارے بال بچوں پر رحم فرما، اللہ بلال کے بچوں پر رحم فرما، اللہ مولانا عنایت اللہ ربانی پر رحم فرما، اللہ مولانا اسد اللہ سبحانی پر رحم فرما، اللہ بھائی ابو بکر حسین بھی پر رحمت فرما، اللہ بھائی زکریا ساکی پر رحمت فرما، اللہ بھائی عظیم بٹی پر رحمت فرما، اللہ بھائی میاں عامر پر رحم فرما۔ اللہ جتنے دوست احباب موجود ہیں اللہ سب کے پر رحمتوں والا معاملہ فرما۔ اللہ میرے بیٹوں پر رحم فرما، اللہ ان کو بھی دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزۃ